اگر آپ ساتھ ہمارے بتائیے کہ یعنی یہ بھی کمال ہے نا کہ ایک طرف جس طرح کامنا صاحب بتا رہے ہیں فریقین ایک دوسرے کے خلاف جو بھی بیانات جاری کریں کسی بھی حالت میں ہو، جب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جب ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ نبرد آزما تھے، جب ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھے، جب دونوں نے کہا کہ نہیں مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب جب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کامیابی کے قریب ہے یا تاثر دینے کے قریب ہے، ان چار تمام تر مختلف صورتحال میں ایک بات بہرحال مشترک تھی، ہر موقع پہ فریقین پاکستان کی کاوشوں اور قابلیتوں کے معترف تھے اور بارہا تھے۔ اور ابھی سی این این پر یہ تجزیہ ہو رہا ہے رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک کہ لبنان کا بھی جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کا کردار، اس میں بھی وہ فیلڈ مارشل کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا کردار ہے وہ یوں کہ وہاں کے کچھ صحافی اپنے تجزیہ خبر کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے تھا کہ نہیں یہ لبنان والا معاملہ یہ پہلے آپ سیٹل کروائیں تو یہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، اور وہ وایا فیلڈ مارشل کمیونیکیٹ ہوا۔ سو اب اگین یہ تو اپنی ایک تجزیہ اور خبر کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ اس میں کیسا ہوا کیسا نہیں، لیکن لٹرلی اول تا آخر ہر چیز میں یہ مبالغہ نہیں ہے کہنا کہ سب سے مستند اور سب سے معتبر سب فریقین کے نزدیک ایک ہی ملک ہے اور اس کا نام پاکستان ہے۔ مالک صاحب دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پہلے آپ نے بات کی لبنان پہ وائلیشنز کی اسرائیل کی۔ جی میں بڑا کیٹیگوریکل، میں تو رسکی سٹیٹمنٹ ہے لیکن میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ بالکل وائلیشن نہیں اب کرے گا اسرائیل۔ اوکے، اس لیے کہ دیکھیے نیتن یاہو کو صرف ایک ہی بندہ نکیل ڈال سکتا ہے، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ جی ہاں پہلے نہیں ڈالی۔ آپ ایک چیز نوٹ کریں، پہلے جب ڈائلاگ شروع ہوا تو ایک کانفرنس بلڈنگ میجر آیا، انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ آپ بیروت پہ بامبنگ نہیں کریں گے۔ جب آپ کی ڈائلاگ شروع ہوا اسلام آباد اکارڈ کا تو بیروت کی بامبنگ بند ہو گئی۔ اسرائیل نے ان کو کہا ہوگا ٹھیک ہے آپ چلائیں، اتنی دیر میں ہمیں ساؤتھ لبنان میں ہم نے اپنی بفر زون بنانی ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ کرنے دیں۔ انہوں نے اس پہ کھلی چھوٹ دے دی اور انہوں نے تباہی پھیر دی۔ آج انہوں نے آخری پل بھی تو گرا دیا جو ساؤتھ لبنان کو باقی لبنان سے جوڑتا تھا، انہوں نے وہ اپنا اچیو کر لیا۔ اب جو یہ سیز فائر آج ہوا ہے یہ کوئی نیتن یاہو کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ کوئی ان کی خواہش پہ نہیں ہوا، ان کو کوئی وہ ٹارگٹ ان کے اچیو نہیں ہوئے جو انہوں نے اپنے ملک میں بیچنے تھے، یہ ان کو بتا دیا ٹرمپ نے کہ انف از انف، اب آپ نہیں کریں گے۔ آپ نے جو بھی اسٹرائکس کی بات کی، دیکھیے ٹیکنیکلی ابھی 1.5 گھنٹہ پڑا ہوا ہے سیز فائر افیکٹ ہونے میں، 5 بجے واشنگٹن ٹائم ہے، ہمارے رات کے 2 بجتے ہیں، ابھی ٹیکنیکلی سیز فائر شروع نہیں ہوا، سیز فائر میں 1.5 گھنٹہ ہے۔ سو ڈونٹ بی سرپرائز کہ اچانک آپ کو 4 دھماکے اور بھی سنائی دیں، بیکاز یہ اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ایز وی اسپیک۔ ہاں، اور ہوگا، ابھی آپ کو 1.5 گھنٹے میں یہ اپنی پوری کوشش شرارت کریں گے، جی یہ اور کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اور اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ 2 بجے کے بعد آپ کو نہیں پتہ لگے گا۔ جہاں تک ہے بات ٹاکس وغیرہ کی، ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جس دن یہ جنیوا کی بات چلی تھی، ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اے آر وائی پہ ہم نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ ٹاکس جنیوا میں کہیں اور نہیں ہوں گی، کیونکہ ایران نے کیٹیگوریکلی کنوے کر دیا ہے کہ ہم پاکستان میں آئیں گے فار 2 ریزنز۔ ایک ایبسولوٹ ٹرسٹ ہے پاکستان کے اوپر، اور دوسرا پاکستان واحد سیکیور جگہ ہے ایرانینز کے لیے، ڈیلیگیشنز کے لیے، اسیسینیشن پوائنٹ آف ویو سے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ جب ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا تو ہم نے ان کو ڈور ٹو ڈور سیکیورٹی دی تھی، گھر سے لے کے یہاں تک، اور واپسی بھی گھر سے چھوڑ کے آئے تھے۔ اور یہ جنیوا وغیرہ، جنیوا میں تاریخ ہے، جنیوا، برلن، پیرس، یورپ کا کون سا شہر ہے جہاں پہ اسیسینیشنز نہیں کی اسرائیلیز نے؟ سو جنیوا واز نیور اے پارٹ آف ڈسکشن، یہ چل گئی تھی ویسٹرن میڈیا میں، اسی دن کیٹیگوریکلی ہم نے بطور خبر کہا تھا کہ دس پرپوزل از ڈیڈ، اٹس ڈیڈ ان اٹس ٹریکس، پاکستان میں ہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی بڑی ضروری ہے کہ اٹ واز آلویز اسلام آباد، بیکاز سیکیورٹی کنسرن بہت بڑا ہے، اور اسرائیل سے آپ کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز پہ کرے۔ جہاں تک رہی لاسٹ ایئر کی آپ نے بات کی کہ جی اسرائیلیز نے اٹیک کر دیا اور پھر ٹرمپ نے اس کو کنڈیم کیا، وہ ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا تھا۔ بالکل ان کا طے ہوا ہوگا کہ تم اٹیک کرو، میں بعد میں کہوں گا او ہو بڑا برا کر دیا ہے، ساتھ ہی B-2 آپ کے B-2 بامبرز اڑ گئے ہوں، 36 گھنٹے ان کو لگتے ہیں، ان کا ٹرپ تھا یہاں کا آ کے جانے کا 36 گھنٹے کا ٹرپ تھا، تو یہ انہوں نے اٹیک کر دیا اور اس کے مطابق پہلے B-2s آپ اڑ بھی گئے ہوئے تھے۔ سو کلیئرلی دیٹ واز اے کوآرڈینیٹڈ موو۔ ڈائلاگ چھوڑ دیں کہ ٹرمپ نے کیا کہا، وہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا، انہوں نے مل کے کیا، اور ان کے ارائیول کی ٹائمنگ دیکھیں، ان کا اٹیک دیکھیں، اور B-2s کی آپ ارائیول کی ٹائمنگ دیکھیں، آپ کو کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر ٹرمپ کا وہ جملہ کہ بیسکلی وی ہیو 2 کنٹریز نیم ایران اینڈ اسرائیل،
who have been fighting for years Yeah. and they don't know what the dash 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 they are doing. अब जो है अब ट्रंप ने बहुत रियलाइजेशंस हैं. देखिए, ईरान अफोर्ड करता है जंग दोबारा शुरू करना, अमेरिका नहीं करता. ईरान के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है. ईरान ने तो सारी कौम उनकी रैलिड अराउंड द फ्लैग है. उनकी जो इंटरनल डिविजन थी वो भी साइड पे हो गई हैं. इससे वो बात नहीं हो रही. डिवाइड तो इससे तो अमेरिका हुआ है ना. आप उसके लास्ट मैं 7 पोल्स पढ़ रहा था आज अमेरिका में, जो रिसेंटली 7 डिफरेंट पोल्स इन द स्पेस ऑफ फरवरी 28 से लेके अब तक. कांस्टेंट डिटेरिएशन है इसके अप्रूवल रेटिंग की ट्रंप की. ये जो है हेक्सेट है इसकी -30 है. -30. ही इज प्रोबेबली द मोस्ट हेटेड मैन इन अमेरिका. जो इस वक्त बाइबल सुनाता है और वो बदबूदार किस्म का वो एक मजहबी जुनूनी है. ट्रंप की आज भी उसने पूरी तकरीर इस पे की है कि मैं चर्च में बैठा हुआ था और वहाँ ये हुआ तो वहाँ ये हुआ. पूरा मजहबी टच. आप ये देखिए कि ट्रंप की जो हाईएस्ट रेटिंग आई है ना, हाईएस्ट रेटिंग वो 38% आई है अप्रूवल रेटिंग हाईएस्ट. इकोनॉमी में उसकी मैनेजमेंट पे 27% है. महंगाई हो रही है. तो ट्रंप की बातें है ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता, अब मैं हुर्मुज से हम कुछ नहीं लेते. भाई अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता तो तेरे वहां पे डीजल 40% क्यों महंगा हो गया? तेरे फार्मर का फर्टिलाइजर जो है वो 23% क्यों महंगा हो गया? तेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सारा 4% पे इन्फ्लेशन क्यों चली गई? इन्फ्लेशन 2 ईयर हाई पे क्यों है? सो यूरोप में आप देखिए, हम पहले भी बात कर रहे थे, यूरोप के अंदर अब जितने सर्वेज आए हैं अमेरिका में, वो कहते हैं इतना नेगेटिव व्यू पॉइंट कहीं नहीं है इजराइल का, तारीख में अमेरिका की नहीं हुआ जो आज हुआ है. अब जहां पे चला गया. अभी विक्टर ऑर्बन के इलेक्शन में जेडी वैंस हंगरी गए हुए थे. तबाही फिर गई उसकी. तबाही फिर गई. 2/3 सामने वाला जीत गया. वहां प्राइम मिनिस्टर 45 साल का आया, 45 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर आया और सारी यंग पॉपुलेशन ने उड़ा के रख दिया है. वो एक्सट्रीम राइट विंग है. ये भी कंजर्वेटिव है. अमेरिका में भी यंग जो लोग हैं जो 25 और 30 के दरमियान में है, तो अंडर 30, उनमें लोएस्ट एवर रेटिंग आ रही है. इवन रिपब्लिकन्स में, सिर्फ रिपब्लिकन्स में वसीम पिछले 1 माह में 13% ड्रॉप हुई है पॉपुलैरिटी ट्रंप की अपनी मेगा बेस के अंदर. सिर्फ अपनी मेगा बेस में. अक्रॉस द बोर्ड तो बहुत ज्यादा है, अपनी मेगा बेस के अंदर. सो उसका पॉलिटिकल कैपिटल स्क्वांडर हो गया है, उसका फाइनेंशियल इशू सब कुछ बन गया हुआ है. वो बिलियन, आज की इंटरेस्टिंग खबर सुनिए. उन्होंने अमेरिका के मेन जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बुलवाया गया और उनको कहा कि आप अपने प्लांट्स यूज करें डिफेंस इक्विपमेंट की तरफ जाने के. ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था कि जब जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको डिफेंस प्रोडक्शन में लाया गया, बिकॉज इनके एमिनेशंस और दूसरी चीजें इतनी ज्यादा डिप्लीट हो गई हैं. आपको याद है वो फेमस स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स की जिसने पूरा किस्सा बताया था कि जी 11 फेब को कैसे आया नेतन्याहू, उसने आके पूरी स्टोरी सुनाई और जनाब ट्रंप को कहा. अगले दिन इंटेलिजेंस की अपनी मीटिंग थी तो CIA के चीफ ने कहा कि सारा फार्सिकल यानी कि बेहुदा लव जो मार्को रूबियो है उसने कहा कि जी ये बिल्कुल BS है. ही यूज द वर्ड BS फॉर दैट. जो उनका आर्मी चेयरमैन है उसने कहा कि इजरायलियों की आदत है हमेशा ओवरसेल करते हैं, ठीक है ना, और हमारे एम्यूनिशन स्टॉक प्राइस से बड़ा फर्क पड़ेगा, बट ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट कहेगा हम करेंगे. सो इट इज अ वेरी सीरियस प्रिकेरियस सिचुएशन फॉर अमेरिका ऑल्सो. और मीनवेल मालिक साहब जरा बिल्कुल इस पे बात भी जारी रखते हैं.